اصل میں بہت ساری کنٹروورسی ہے جی. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ دین سے دور ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا، اصل میں یہ بھی دو ایکسٹریم ہے. چلیں اب بات نکل گئی تو بہت ساتھی کہہ بھی رہے تھے، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی جو سوشل میڈیا کے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ضروری ہے کہ اپنے لوگوں کی اصلاح ہو. یہ جو ابھی لاہور کے اندر ایک واقعہ ہوا نا، لاہور کے اندر واقعہ ہوا، یہ ٹوٹل کنفیوژن پر مبنی ہے. اور اس کے بعد بس ایک واقعہ ہو گیا تو بس لبرل جو ہے نا وہ اپنے تلوار اور تیر اور اسلحہ لے کر وہ بھی میدان عمل میں اتر آئے. اور جو دینی رجحان رکھنے والے ہیں، دینی ذوق رکھنے والے ہیں، علماء سے محبت کرنے والے ہیں، وہ بھی اپنے کلاشنیں اور جو ہے نا اسلحہ ساز و سامان لے کر وہ بھی میدان عمل میں اتر آئے. کہا کہ تم اگر تیر ویر لائے ہو تو ہم بھی کم نہیں ہے بیٹا، ہمارے پاس تو کلاشن بھی، آ جاؤ. سمجھے؟ حالانکہ معاملہ ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو صرف آسان سی بات سمجھا دیتا ہوں. آپ اسی طرح دیکھیں، جیسے ایک اور میں لطیفہ نہیں سناتا، یہ ممبروں پر بیٹھ گئے یہ ٹک ٹاکر مولوی لوگ جو ہے نا لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں. یہ مقام لطیفے سنانے کا نہیں ہے، یہ تو میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لائٹر موڈ میں کوئی باتیں کر دیتا ہوں. وہ تو بالکل کبھی کبھی ایسی فوش بات لوگ بڑے ذوق لیتے ہیں، مزے لیتے ہیں. بھئی یہ ممبر رسول کو ان باتوں کو ہلکی باتیں کرنے کے لیے ہے کیا؟ لطیفے سنانے کے لیے یا چھچوری باتیں کرنے کے لیے ہے؟ لوگوں کو ہنسانے کے لیے نہیں 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 نہیں. یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ جی وہ خان صاحب کو کسی عرب نے جو ہے نا عربی میں گالی دی تو وہ سمجھا وہ قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے بھائی. ہاں سمجھے، کیونکہ اس کو عربی آتی ہی نہیں تھی، وہ تو سمجھ رہا تھا قرآن ہی صرف عربی میں اترا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ خاتون، دیکھیں ہم تو ایک عالم، آپ لوگ بھی اگر آپ اس کو قریب سے غور و فکر کیے بغیر اس خاتون کے لباس کو دیکھیں تو پہلا خیال آپ کو یہی آئے گا کہ یار اس میں جو ہے نا قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے. یقیناً آپ دیکھ لیجئے گا، پہلی نظر آپ کی پڑے گی تو یہ غلط فہمی آپ کو لاحق ہو جائے گی کہ جناب اس پر آیات لکھی ہوئی ہیں. اب عوام تو پڑھی لکھی تو نہیں ہوتی نا. اچھا دوسری بات یہ ہے جو میں اصل بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ہے، اچھا ہم ہیں حنفی، یاد رکھ لیں ہم ہیں حنفی نا. حنفیوں کے یہاں جو اصول پڑھائے جاتے ہیں، جو اصول فقہ کی پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے اصول الشاشی. یہ پہلی کتاب ہے اصول فقہ کی جو تیسرے درجے میں پڑھائی جاتی ہے ابتدائی طور پر. پھر اس کے بعد آگے دوسری کتابیں بھی اصول کی پڑھائی جاتی ہیں. اس پہلی کتاب میں جو حنفیوں کے مآخذ ہیں جیسے قرآن، سنت، ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں اس میں سنت مؤکدہ ہوتا ہے، غیر مؤکدہ ہوتا ہے، تو یہ اصولوں پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں. انہی فقہائے احناف میں خاص طور پر، باقی ائمہ نے بھی اس کو لکھا ہے، لیکن فقہائے احناف میں عرف کو جو نا عرف جو معاشرے کے اندر، علاقے کے اندر جو عرف ہوتا ہے اس عرف کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے، بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے. عرف کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اب آپ تھوڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ عرف کیا بلا ہے، وہ میں بھی عرض کرتا ہوں. آپ اسی طرح متوجہ رہ کے بات سمجھیں گے نا تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ ہر وقت جو ہے نا مطلب یہ کہ لوگوں کو بھی موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ دین کے خلاف، اب وہ چار آدمی جہاں اکٹھے ہوئے، اب ہمارے یہاں تو یہی ہے نا جس کی داڑھی ہے وہ بیچارہ بس میں بھی سوار ہو جائے کہ یا مولوی صاحب آگے ہونا ہے، صوفی صاحب آگے ہو جاؤ، مولانا یار آگے ہو جاؤ، وہ یار داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، او داڑھی رکھ کے گالی بک رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ گالی بکنے کے لیے جو ہے نا داڑھی اتارنی پڑے گی، جیسے داڑھی رکھنے والے کو ہی گالی بکنا منع ہے اور باقی بغیر داڑھی والا وہ جو ہے نا وہ چاہے ڈگری حاصل کر لے گالیاں بکنے کی. تو اب وہ چار آدمی بیچارے داڑھی ان کی تھی، اب انہوں نے اگر کچھ کیا تو کہتے ہیں یہ مولوی دہشت گرد ہیں، یہ متشدد ہیں، یہ تو ہر وقت لوگوں کو مارنے کے ہی چکر میں لیتے ہیں، یہ تو ہر وقت کہتے ہیں سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. ارے بھائی تو ہر داڑھی رکھنے والا مولوی تو نہیں ہوتا، جس طرح ہر کلین شیو چور نہیں ہوتا، تو ایسا تو نہیں نہ ہوتا. تو اب یہ بات ساری مد نظر رکھنی چاہیے. اب ان کو وہ کیا ہوا، وہ عرف کی وجہ سے. اب دیکھیے ہمارے ہاں مسجد میں بالعموم عرف یہ ہے کہ مسجد میں جب آدمی
نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہ سر پہ ٹوپی رکھ کے آتا ہے. عرف یہی ہے. کوئی ٹوپی نہیں پہنتا تو وہ لوگ اس کو مایوب سمجھتے ہیں, اچھا نہیں سمجھتے. یہ الگ بات ہے, کہیں یا نہ کہیں, کہنا نہ کہنا یہ دوسری بات ہے, لیکن اس کو برا سمجھتے ہیں کہ یار یہ ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے, اس کو برا اور مایوب سمجھتا ہے. بالکل اسی طرح اب ہمارے یہاں کوئی بغیر شرٹ کے اور یہ شارٹ چھوڑ دیں, اس کو شارٹ کو شارٹسٹ کر لیں, یعنی اس نیکر کو آپ چڈی سمجھ لیں, یعنی یہاں تک کی پہن کر اگر وہ گلی سے گزرے گا تو لوگوں کے اوپینین آئیں گے. بعض لوگ کہیں گے یار اس کو شرم نہیں آ رہی, کیسا آدمی ہے یار, کیونکہ ہمارے یہاں عرف ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں عرف نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی خاتون صرف سینہ بند باندھ کے اور باقی چھوٹا سا لباس نیچے پہن کے اور وہ ایسے نکل جائے تو لوگ بھی اوپینین کہیں گے کہ یار یہ کیسی بے حیا ہے, اس کو حیا, کیونکہ عرف نہیں ہے ہمارے یہاں. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ ہوتا ہے عرف. اور ایک بات اور عرض کر دوں, اتھینٹک, یہ تو میں نے آپ کو مثال کے طور پر ہماری سوسائٹی کی مثالیں یہ 2-3 میں نے آپ کے گوش گزار کر دی. قاضی القضات امام ابو یوسف, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا, اس سے روزہ ٹوٹ گیا. جو جان بوجھ کر روزہ توڑے تو اس پر قضا اور کفارہ یہ دونوں لازم آتے ہیں. قضا تو یہ ہے کہ روزے کے بدلے روزہ, اور کفارہ یہ ہے کہ یا تو وہ 60 روزے مسلسل رکھے, 60 روزے مسلسل رکھے, یا پھر وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے. اب یہ مسئلہ آیا قاضی امام ابو یوسف کے پاس. اب دیکھیں اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں, اور کفارہ میں ایک یہ ہے کہ 60 مسلسل روزے رکھے یا پھر وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے, یہ اس کا کفارہ ہے. تو امام ابو یوسف نے کہا کہ اگر اس کو کہیں کہ بھئی کفارے کے طور پر یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو 60 کیا, یہ تو 660 کو بھی کھلا دے گا, 6000 کو بھی کھلا دے گا, بادشاہ کا بیٹا ہے 60,000 کو بھی کھلا دے گا. تو امام ابو یوسف نے اس کو یہ کفارے کا فتویٰ نہیں بتایا, اس سے کہا کہ بھی 60 مسلسل روزے تمہیں رکھنے پڑیں گے, کیونکہ عرف یہ ہے. اب آپ سمجھ لیں, تو عرف کو اتنی اہمیت حاصل ہے کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ چند ماہ یا چند سال پیچھے چلے جائیں, ہم نے تو چند ماہ پہلے کی ہم بات بتا رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے یہ ویڈیو پہلے وائرل ہوئی ہو. ایک وائرل ہوئی تھی, ایک عورت باقاعدہ رقص کر رہی تھی, رقص, اور اس نے لباس پہنا ہوا تھا, اس کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا باقاعدہ. وہ لباس پہن کے لا الہ الا اللہ کا, اور وہ رقص کر رہی تھی, تو اس پر احتجاج ہوا. اب یہ عورت جو ہے اسی کیلیگرافی کے لباس پہن کر جب بازار میں آ گئی تو وہاں وہ عرف تو ہے ہی نہیں. ایک عام آدمی نے وہ یہی دیکھا. اب میں نے تو آپ کو کہا کہ آپ بھی, اب تو چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن پہلی نگاہ پڑتے ہر ایک اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے گا. بے شک وہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہو, اسے قرآن مجید کے ناظرہ لکھا ہوا نظر آتا ہو, سمجھ میں بھی آتا ہو, لیکن وہ یہی سمجھے گا شاید یار یہ حروف مقطعات تو نہیں ہے, جیسے حامیم عین سین قاف, کاف ہایا عین صاد, پہلا امپیکٹ نظر کا یہی پڑتا ہے. تو لوگوں نے یہ سمجھا اور اس کو پکڑ لیا. پھر یہ ہے کہ چلو پولیس آ گئی اور یہ آ گئی ہوگا. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ پولیس کی اس لیڈی جو ایس ایس پی تھی, اس لیڈی ایس ایس پی کو تو پارلیمنٹ میں بھی اس کی تعریف ہو رہی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف بھی بلا کر اس کی تعریف کر رہا ہے, اس کو تمغہ دے رہا ہے, سارا معاشرہ. اور رہ گئے بیچارے, حالانکہ اس میں تو علماء کا کوئی کردار بھی نہیں تھا, وہ تو عام مسلمان تھے, اور جو ہے سارے جو ہے نا اپنے وہی جو تیر و تفنگ اور تلواریں لے کر علماء کے پیچھے پڑ گئے. اچھا, پھر ان میں بعض نے, یہ صرف بعض چند علماء بھی وہاں اکٹھے ہوئے تو انہوں نے اس عورت کی بچت ہی کروائی نا بھائی. اب رہ گئی, کہہ لگے اس سے توبہ کیوں کروائی,
اس کی غلطی کیا تھی؟ بھائی توبہ لوگوں کے غصے اور اشتعال سے بچانے کے لیے، کیونکہ وہ عرف کے خلاف اس نے ایک کام کیا جو عرف میں ایسا نہیں تھا. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو آپ کے سوسائٹی معاشرے کی بھی مثال دی اور امام قاضی ابو یوسف کی بھی مثال آپ کے گوش گزار کر دی. تو بھائی عرف میں اب لوگوں نے، تو علماء نے کہا کہ بھائی اس قوم کو سمجھانے کا بس یہی طریقہ ہے، بس یہی طریقہ ہے کہ تو اچھا بھائی غلطی ہو گئی، اس نے یہی کہا نا. اور توبہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتی ہے، مولوی صاحب سے تھوڑی کو توبہ ہوتی ہے. سارے مولوی اکٹھے ہو جائیں، چھوڑیں ان کو، ایک طرف کریں. چونکہ اس سے لوگوں میں اشتعال پھیلا، اس سے ایک فتنہ و فساد کا ماحول کریٹ ہو گیا، لوگوں کے دلوں میں مختلف خیال آنا شروع ہو گئے. تو علماء نے کہا کہ بھئی آپ صرف یہ کہتے ہیں اچھا جی مجھ سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے میں آئندہ خیال رکھوں گی، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، بس بات ختم ہو گئی. تو یہ لوگوں کے بچانے کے، لوگوں سے اشتعال سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ کیا. وہ چند علماء وہی علاقے کے، اچھا بلائے بھی انتظامیہ نے، وہ خود سے نہیں آ گئے توبۃ اللہ کروانے کے لیے، یہ انتظامیہ نے بلائے. اور پھر انتظامیہ کی ہیلپ اور مدد کرنے کے لیے پھر یہ چند علماء لاہور کے قرب و جوار کے وہ آ کر اکٹھے ہو گئے اور اس کو باقاعدہ اوپر چادر پہنا دی اور کہا کہ بھئی اب آپ نکل گو. تو وہ تو اپنے گھر چلی گئی. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اشکال اور اشتباہ ہوتے ہیں اس سے بچنا چاہیے. تو میں اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنت اور قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے تھوڑے سے علم کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ عرف کے خلاف جائیں گے تو پھر آپ جو ہے نا نقصان ہی اٹھائیں گے. تو اس لیے عرف کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس سے تاکہ سوسائٹی کے اندر، شہر کے اندر، بستی کے اندر، علاقے کے اندر امن کا ماحول پرامن رہے. اس لیے ہماری بھی جتنی رسپانسبلٹی، جتنی ذمہ داری ہماری ہے اتنی ہی انتظامیہ کی بھی ہے اور اتنی ہی عوام الناس کی بھی ہے اور اتنی ان لوگوں کی بھی ہے جو لوگوں کے فہم و خیال کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ وہی نعرہ لگائیں جو لبرل آنٹیاں لگا رہی ہیں کہ بھی میرا جسم میری مرضی. تو ایسا تو نہیں ہے نا. دین حدود و قیود بتاتا ہے، بس آپ ان لمیٹیشنز میں، ان حدود و قیود میں رہ کر جو چاہیں وہ کر سکتی ہیں.